بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حسب معمول چند ایک کلمات کی تشریح، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خاتمہ، خاتمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے قلب، قلوب، قلوب قلب کی جمع ہے۔ قلب کے معنی لغت میں دل کے معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے غشاوتوں، اس کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ اگلا اس سے بعد جو لفظ ہے وہ ہے عذاب۔ عذاب کے معنی ہوتا ہے روکنا۔ یہ ایک قابل غور بات ہے کہ نعمت ابدی تک پہنچنے سے روکنے والی ہر ایک چیز عذاب ہے، اور اسی طرح حیات کی شیرینی سے محروم ہونا بھی عذاب ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ ایمان لانے سے قاصر ہیں، تو ان کے کفر کا سبب خدا کا عمل یعنی یہ مہر لگانا ہے، گویا انہوں نے مجبوری کے عالم میں کفر اختیار کیا۔ اب ان کی مذمت کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موجود ہیں، یعنی جو اعمال اور افعال، بندوں کے اعمال اور افعال ہیں، ان کے متعلق مسلمانوں میں مختلف قسم کے موقف موجود ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اس کو نظریہ جبر کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک کلامی فرقہ اشاعرہ اس کا قائل ہے، جبکہ مذہب امامیہ انسان کو خود مختار سمجھتا ہے۔ اس آیت کی طرح دیگر متعدد آیات سے نظریہ جبر کے حق میں اعتدال کیا جاتا ہے، لیکن ان آیات سے نظریہ جبر ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو ایمان لانے کے سلسلے میں کوئی جبر ہے، جیسے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت یہ ہے، ارشاد ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، اور نہ ہی کفر اختیار کرنے کے سلسلے میں کوئی جبر ہے، بلکہ خدا تو اپنے رسولوں اور اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا سورہ دہر میں ارشاد ہوا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی ہے، ابھی اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بنے اور خواہ وہ ناشکرہ بن جائے۔ اتمام حجت کے بعد جب کفار پر حق واضح ہو جاتا ہے اور ان کا دل اس دعوت کی حقانیت کا ادراک بھی کر لیتا ہے، تو اگر وہ حق کے خلاف عمدن دشمنی نہ رکھیں تو رحمت الہی اور توفیق خداوندی ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور انہیں ہدایت کے مزید عوامل اور اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، انہیں ہرگز ان کے حال پر چھوڑا نہیں جاتا۔ لیکن اگر وہ حق کے واضح اور آشکار ہو جانے کے بعد بھی عناد، ضد اور دشمنی کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے کفار کو خدا ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں ارشاد ہو رہا ہے، فَنَاظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یہ اس کا ترجمہ ہے، جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں انہیں ہدایت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی،
اس کا نتیجہ ان کے دلوں پر مہر لگ جانے کی شکل میں ہی سامنے آتا ہے۔ یہ سب کچھ حق سے ان کی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے سورہ صف میں ارشاد ہو رہا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ پہلے یہ لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، جیسے سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ جس طرح ایک سرکش اور نافرمان بیٹے کو اس کا باپ آخر کار اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جہنم میں جاؤ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سرکشوں کو انتقام اور سزا کے طور پر گمراہی کے منہ میں جانے دیتا ہے۔ مومنین کو اس آیہ وافی ہدایہ کے ذریعے اس بات سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر لمحہ توفیق اور رحمت الہی کے محتاج ہیں۔ انہیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے توفیق الہی سلب نہ ہو جائے، دلوں پر مہر نہ لگ جائے اور اللہ انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ دے۔ اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے جو دعائیں مروی ہیں ان میں یہ جملہ بکثرت ملتا ہے کہ رب لا تکلنی الی نفسی، کہ میرے مالک مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الختم هو الطبع علی قلوب الکفار عقوبۃ علی کفرہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مہر لگ جانے کا مطلب کفار کے دلوں کو بند کرنا ہے، اور یہ کفر اختیار کرنے کی سزا کے طور پر ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے جو نکات ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا نکتہ، اللہ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص اپنے برے اعمال کے نتیجہ میں ہدایت پانے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، اور اسی کا نام گمراہی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور نمبر 3 اور آخری نقطہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں ضد اور ہٹھ دھرمی سلب ہدایت کا موجب ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔